باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشورى کی آیہ نمبر 26 سے آیہ نمبر 36 تک آیات اس وقت آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی۔ آیہ نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور یہ کہ بہت سے گناہ وہ ویسے ہی معاف کرتا ہے۔ یعفو عن السیئات، بہت سے گناہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے، اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اس کے بھی معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ بغیر توبہ کے بھی معاف کرتا ہے تو توبہ والے کیوں نہ معاف کرے، وہ تو ضرور کرتا ہے۔ اور یہ کہ جو بھی تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے، اچھے برے عمل ہر جانتا ہے۔ توبہ یہ بھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ توبہ ہماری ضرورت بھی ہے اور ایک عبادت بھی ہے۔ ضرورت نہ ہو تو بھی توبہ کرنی چاہیے کیونکہ عبادت ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم جتنی بھی تگ و دو کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کتنے کام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ کی محبت حاصل ہو، اسی لیے کرتے ہیں نا، کہ ان کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جو کسی کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، کسی کی بات مانتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم اللہ کی محبت ہی تو چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو توبہ کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، توبہ کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب سارے کام اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہیں تو توبہ بھی ان میں سے ایک عمل ہے جو اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے کام تو سارے اللہ کی محبت کے ہیں، لیکن
یہ تو کہیں نہیں کہا نا جو نماز پڑھتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ کہا نہیں ہے کام تو محبت کا ہے اور بہت اعلیٰ نفیس کام ہے، بہت اللہ کا قرب دلانے والا ہے، لیکن اس پر یہ کہا نہیں کہ میں محبت کرتا ہوں۔ روزہ بہت اعلیٰ عمل ہے، فرض ہے، پر یہ نہیں کہا کہ جو روزہ رکھتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب توبہ اس درجے کا عمل نہیں ہے بظاہر، اس درجے کا نہ نماز کی طرح ہے، نہ روزے کی طرح ہے، نہ زکوٰۃ کی طرح ہے، نہ حج کی طرح ہے، نہ جہاد کی طرح ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر کیوں ہم توبہ نہ کریں؟ گناہ ہو تو بھی توبہ کریں، نہ ہو تو بھی توبہ کریں، کیونکہ مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور وہ اس کام سے حاصل ہوتی ہے تو کیوں نہ کریں جی؟ پر توبہ ہے کیا، یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ توبہ کیا چیز ہے کہ جس کے کرنے سے آدمی اللہ کا پیارا اور محبوب بنتا ہے۔ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کا کہ ایک شخص نماز سے پڑھی اور جیسے ہم سلام پھیریں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا چاہیے نا 3 دفعہ، اچھا، لیکن کچھ لوگ بڑی اسپیڈ سے کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو حضرت علی نے فرمایا بھائی یہ کیا تم تیزی کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ؟ جی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کوئی معافی مانگنے کا طریقہ ہے؟ مطلب کہ استغفار کا معنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو وہ اس طریقے سے مانگتے ہیں؟ کمیاں استغفار اور توبہ جو ہے نا یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ رٹا لگا لیں گے اور اس کو پڑھ لیں گے، کچھ سوچ سمجھ کے، کچھ ٹھہر کے، کچھ سمجھ کے پڑھو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ استغفر اللہ بجائے 10 دفعہ تیزی سے پڑھیں گے 1 دفعہ کہہ دو استغفر اللہ، سوچ سمجھ کے، یہ کافی ہے۔ تو بہرحال یہ تو سنت ہے کہ 3 دفعہ استغفار کرنی چاہیے، لیکن ٹھہر کے اور سمجھ کے میں کہتا کیا ہوں۔ اسی طرح توبہ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ میں کہتا کیا ہوں توبہ میں۔ تو توبہ بھی کوئی رٹا لگانے کی بات نہیں ہے توبہ 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 توبہ، بلکہ توبہ کے لیے انہوں نے فرمایا کہ کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط پوری کرو گے تو توبہ ہوگی۔ شرائط نہیں تو ایسے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ توبہ پڑھنے کا نام نہیں، ہاں استغفار پڑھنے کا نام ہے۔ استغفر اللہ تو استغفار پڑھنے کا نام ہے، توبہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ توبہ کچھ کرنے کا نام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس شخص کو کہ دیکھو توبہ کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں پہ نظر ڈالو جن سے آپ نے توبہ کرنی ہے، کیونکہ توبہ کا معنی ہے غلط رستے پہ گیا ہوں اب ادھر مڑنا ہے میں نے۔ توبہ کا معنی ہے ہاں یو ٹرن لینا ہے، یو ٹرن لینا ہے۔ تو پہلے سمجھو کہ کس سے لے رہے ہو، کام کیا کیا تم نے، تو پہلے ذہن میں اپنے گناہوں کو لاؤ کہ میں گناہ کے رستے پہ گیا ہوں، اب اس رستے کو میں چھوڑتا ہوں، یہ ہے توبہ۔ یہ ہے توبہ کا معنی رجوع، واپس ہونا۔ پھر جو غلط رستے پہ گئے ہو اور غلط کام کیے ہیں ان پر اپنے دل میں ندامت اور پشیمان بھی ہو کہ میں نے غلط کیا ادھر جا کر، یہ کام جو کہ بہت غلط کیے ہیں، اور ندامت کے بعد پھر تیسرا کام یہ کرو کہ آئندہ وہ کام نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کرو۔ جو کیا ہے سو برا کیا ہے، اب بالکل نہیں کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس رستے پہ جا کے تم نے جو اللہ کے فرائض چھوڑے ہیں، نمازیں نہیں پڑھی ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، زکوٰۃیں نہیں دی ہیں، حج نہیں کیا ہے، جو بھی فرائض ہیں تو اب ان کو شروع بھی کر دو۔ یہ نہیں کہ میں نے نہیں کیا اور اب میں واپس آیا ہوں اب ادھر کروں گا، جو نہیں کیے ہیں وہ چلے گئے، نہیں چلے نہیں گئے، ان کی قضا شروع کرو، ان کی قضا بھی شروع کرو۔ جن کی قضا ہے قضا، کوئی قسمیں توڑی ہیں، کوئی نظر مان کے پوری نہیں کی، اس کا کفارہ ادا کرو۔
تو جس کی قضا ہے وہ قضا کرو، ادا کرو اس کو، اور جس کا کفارہ ہے اس کا کفارہ ادا کرو، اور جس کی قضا یا کفارہ نہیں ہے اس کے لیے صرف اللہ سے معافی مانگ لو، میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ تو اللہ کے حقوق ہیں۔ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ جس کا حق، جو حق ضائع کیا ہے وہ تلاش کر کے یا اس کا حق اس کو دو یا اس سے معاف کرو، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح تم نے گناہ کے رستے پہ چل کے گناہ سے لذتیں حاصل کی ہیں، اب واپس پلٹ کے عبادت کر کے عبادت کی لذت حاصل کرو۔ جس طرح پہلے اس رستے پہ جا کر تم نے خوشیاں منائی تھیں، اب اس رستے پہ آ کے آنسو بہاؤ اس پر۔ وہ جو خوشیاں منائی تھیں ان خوشیوں پر اب ادھر آ کر آنسو بہاؤ۔ یہ ہوتی ہے توبہ۔ یہ تم نے کیا رٹا لگا دیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اس طرح کی ایک دفعہ کی توبہ، کیونکہ توبہ کچھ کہنے کا نام نہیں، بس یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا التوبۃ الندم، توبہ صرف گناہوں پر پشیمان ہونے کا نام ہے، دل میں گھٹن محسوس کرنے کا نام ہے۔ یہ کسی نے دل میں حاصل کر لی، یہ طریقے کر لیے، اس کی توبہ ہوگی۔ اور جب ایسی توبہ کرتا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا صاف ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں، ایسا صاف ہو جاتا ہے جیسے گناہ۔ تو آدمی صحیح قاعدے اور طریقے کی توبہ کرے تو ایک لمحے میں وہ اللہ کا ولی بن جائے، ایک لمحے میں۔ لیکن اللہ کرے کہ ہم ایسی توبہ کریں تو اللہ توبہ قبول کرتے ہیں اپنے بندوں کی، یہ ان کا وعدہ ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں، یہ تو اللہ کے وعدے پہ شک ہوا، یہ تو اللہ کے وعدے پہ شک ہوا۔ جب اللہ کہتے ہیں میں قبول کرتا ہوں بندے کی توبہ، تو کیوں کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو یہ بھی غلط ہے۔ یقین رکھ کے توبہ کریں کہ بس میں نے کر لی، اللہ کا وعدہ ہے، بس کام ہو گیا۔ اور فرمایا کہ کتنے گناہ ہیں جو اللہ یوں ہی معاف کرتا ہے، تم توبہ بھی نہیں کرتے ہو اللہ یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اچھا، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ بات دعا کی ہے، وہ توبہ کی تھی، دعا کہ اللہ بندے کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ، اور دعا قبول کرتا ہے اللہ کن لوگوں کی؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، یقین کیا ہے، اور پھر اپنے طور پہ وہ نیک کام کرتے ہیں۔ تو مومن جو نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ بھی ہم غلط سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، اور جی میں گناہ گار ہوں میری دعا کب قبول ہوگی؟ تو بھائی گناہ گار ہی کے تو دعا قبول ہوتی ہے، گناہ گار ہی کی تو دعا قبول ہوتی ہے۔ وَيَزِيدُ مِن فَضْلِهِ، اور جتنا مانگتا ہے دعا میں اللہ اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، یعنی مانگی ہی تو دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن دعا کا بھی طریقہ ہے، دعا کا بھی طریقہ ہے کہ کوئی ناجائز چیز کی دعا نہ مانگ بیٹھے، کوئی غلط کام کی دعا نہ مانگ بیٹھے۔ اچھا، اور یہ کہ دعا بھی یقین سے مانگے کہ اللہ کا وعدہ ہے لہذا میری دعا قبول ہوئی۔ باقی دیا کیا ہے اللہ نے، یا تو اللہ مانگی ہوئی چیز ہی دے دیتے ہیں، یا مانگی ہوئی چیز اگر مناسب نہیں ہے دینی تو اللہ اس کی جگہ کوئی آنے والی مصیبت ٹلا دیتے ہیں کہ چیز تو بندے نے مانگی تھی لیکن اس کو دینے میں مصلحت نہیں تھی، اس کے لیے اچھی نہیں تھی دینی، چلو فلاں مصیبت آنے والی ہے اس دعا سے وہ ٹلا دی۔ کوئی مصیبت بھی اس کی قسمت میں نہیں تھی
چیز بھی دینی مناسب نہیں تھی تو وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے کہ یہ مانگا یہاں تھا لیکن دوں گا آخرت میں، مانگا تو لہذا دعا قبول ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا تھا وہ ملی تو ہو گئی، وہ نہیں ملی تو نہ ہوئی، لیکن اللہ تو حکیم ہے، وہ تو چیز مانگی ہوئی حکمت کے مطابق مناسب سمجھتے ہیں تو آج دے، نہیں تو کل دے، نہیں تو سالوں کے بعد دیں گے، نہیں تو مصیبت ٹلا دیں گے، نہیں تو آخرت میں دیں گے، تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور مزید اپنے فضل سے بھی دیتے ہیں۔ والکافرون لہم عذاب شدید، لیکن جو کافر لوگ ہیں جن کا اللہ پر کوئی ایمان نہیں، جو ایمان کی بنیاد پہ کوئی عمل صالح نہیں کرتے، ان کے لیے آگے سخت ترین سزا ہے، اس لیے کہ کفر سب سے سخت ترین جرم ہے، کفر سب سے بڑا جرم ہے، اس کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت رکھی گئی ہے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ مخالفین، جو انبیاء کرام کے مخالفین ہیں، صرف حضور کے نہیں، باقی سب انبیاء کے مخالفین جو ان پر ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ انہوں نے بنا رکھا تھا، اس کا ذکر اور جواب دیتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی کیسے مانیں، آپ غریب ہیں۔ تو کیا اللہ اتنا غنی ہے اس کا نمائندہ غریب ہو؟ وہ تو سب لوگوں میں زیادہ خوشحال ہونا چاہیے، اس کی تو بڑی جماعت ہو، باڈی گارڈ ہوں، کوٹھی ہو جی، اور اس کے تو بہت ساز و سامان ہوں، باغات ہو، تجارتیں ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کوئی شخصیت آ رہی ہے اور کسی کا نمائندہ ہے۔ یہ کیا کہ آپ پورے معاشرے میں سب سے زیادہ مالی لحاظ سے کمزور ہیں، نہ پارٹی ہے، جتھا ہے، نہ نوکر ملازم ہیں، نہ کچھ ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے نمائندے ہیں۔ تو گویا انہوں نے دنیا کی شان و شوکت کو نبوت کے لیے ایک پیمانہ سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، اور جگہ میں بھی دیا تو یہاں بھی دیا ہے کہ دیکھو روزی کی تقسیم کا تعلق نیکی بدی کے ساتھ نہیں، نبوت اور غیر نبوت کے ساتھ نہیں، رزق کی تقسیم کا معاملہ ایک الگ چیز ہے، اس میں دوست دشمن کا امتیاز نہیں کرتا، نیک برے کا بھی نہیں کرتا، اپنے غیر کا بھی نہیں کرتا، اس میں مناسب سمجھتا ہوں اپنوں کو بھی ڈھیروں مال دیتا ہوں، مناسب سمجھتا ہوں کم دیتا ہوں، غیروں میں بھی دشمنوں میں بھی مناسب سمجھتا ہوں بہت دیتا ہوں، نہیں مناسب سمجھتا ان میں بھی غربت ہے۔ تو اس میں دین مذہب کا امتیاز نہیں رکھا، دنیا کا نظام چلانے کے لیے میں جانتا ہوں کہ کس کو کتنا دینا ہے، تم نے یعنی یہ غلط معیار اور پیمانہ سمجھا ہے کہ شاید یہ میری رضا کا معاملہ ہے کہ جس پہ راضی ہوتا ہوں اس کو زیادہ دیتا ہوں، نہ ایسی فرمایا، ایسی بات نہیں۔ اور وہ حکمت کیا ہے کہ ہر ملت و مذہب والے کو کم بھی دیتا ہوں زیادہ بھی دیتا ہوں۔ تو وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ اپنے سارے بندوں کے لیے روزی فراخ کر دے، کھلی دے، بے حساب دے، تو فرماتے ہیں تم تو سمجھتے ہو کہ ایسا معاشرہ بڑا ترقی والا ہے، لیکن بات ایسی نہیں، ایسا کر دوں لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں ایک بغاوت پیدا ہو جائے۔ بغاوت کا معنی وہ مار دھاڑ نہیں ہے، بغاوت کا معنی سارا نظام ٹھپ ہو جائے، کیونکہ جہاں بغاوت ہوتی ہے نا تو وہاں کارخانے بھی بند، اسکول بھی بند جی، ٹریفک بھی بند، سب کچھ بند ہو جاتا ہے، بغاوت ہے جی۔ تو بغاوت کا معنی ہے جو چلتا سسٹم ہے جام ہو جائے۔ تو اگر میں سب کے لیے روزی فراخ کر دوں
تو یہ جو نظام کائنات کا چل رہا ہے یہ سب ٹھپ ہو جائے، بغاوت ہو جائے، اسی کو پھر کسی کو کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مزدور کا گھر میں بھی ڈھیروں مال ہو کارخانے میں جائے گا، کسان کھیت میں جائے گا جی، اور ٹیچر اسکولوں میں جائیں گے، اور ملازم آفس میں جائیں گے؟ کیوں جاؤں؟ کیوں تمہارے میں اتنے گھنٹے کام کروں؟ کیا ضرورت ہے؟ میرے گھر میں سب کچھ موجود ہے۔ تو یہ نظام رک جائے گا جو میں چلانا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں۔ تو اس کو ٹھیک چلانے کے لیے میں نے یہ فرق رکھا ہوا ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو طاقت دی ہے، ہاتھ کی طاقت دی ہے، وہ پیسے کا محتاج ہے، وہ پیسے والے کے پاس جا کر کام کرتا ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کو محنت کی ضرورت ہے ٹھیک؟ تو اس کا کام بھی چل رہا ہے، اس کا کام بھی چل رہا ہے۔ تو فرمائے یہ صرف مال دولت کی بات نہیں، یہ فرق میں نے ہر چیز میں رکھا ہوا ہے۔ سوچ بھی مختلف، دماغ بھی مختلف، صحت بیماری بھی مختلف۔ اگر اللہ سب کو صحت مند کر دے تو ڈاکٹر بیچارے کیا کریں گے بتائیے؟ کہتے ہیں جی دعا کر اللہ بیماروں کو، ہم تو دعا تو کرتے ہیں، ہمیں تو حکم ہے، لیکن اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ اگر سب کو میں ٹھیک کر دے تو ان کی دعا سے پھر تو اسپتال سارے فارغ ہو گئے نا۔ ہاں جی، ان کو بھی تو روزی دینی ہے نا۔ تو یہ ایک نظام ہے، ایک نظام ہے جس کو چلانے کے لیے بیمار بھی کرنا ہے، تندرست بھی کرنا ہے، تھوڑے بھی دینے ہیں، زیادہ بھی دینے ہیں۔ فرمایا یہ میرے ہاں معیار نہیں، دنیا کا نظام چلانے کا ایک طریقہ ہے، دنیا کا نظام چلانے کا ایک طریقہ، اس لیے دشمن کو بھی دیتا ہوں، دوست کو بھی دیتا ہوں، غریب کو بھی دیتا ہوں، امیر کو بھی دیتا ہوں۔ تو لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن اللہ روزی اتارتا ہے ایک اندازے کے ساتھ جتنی چاہتا ہے، ورنہ اس کے پاس خزانے ہیں۔ سب کو اگر وہ کروڑ پتی بنا دے اس کے خزانوں میں کچھ بھی کم نہیں ہوگا، لیکن ایسا کرتا نہیں۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ، ایک اندازے کے مطابق اللہ روزی اتارتے ہیں، ما یشاء، جو چاہتے ہیں کہ وہ سسٹم چلنے کے لیے اتنا دینا ضروری ہے۔ یہ تو خدا کا نظام ہے جی۔ امیر کو دیتے ہیں اس کو بھی آزماتے ہیں، غریب کو نہیں دیتے اس کو بھی آزماتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھتا ہوں میں اتصبرون، تم صبر کرتے ہو کہ نہیں؟ کم دیتا ہوں اس کو صبر سے آزماتا ہوں، زیادہ دیتا ہوں اس کو شکر سے آزماتا ہوں کہ یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ تو ایک نظام ہے۔ اچھا، اب اس نظام کو خراب کرنے کے لیے دنیا میں، یہ خدا کا نظام ہے، سب کو برابر دے تو زکوٰۃ کہاں جائے گی؟ سب کو برابر دے تو زکوٰۃ کون وصول کرے گا؟ صدقے کہاں چلیں گے؟ یہ بھی تو ایک عبادت کا بھی تو ایک نظام ہے۔ اچھا، اس نظام سے جو اسلام نے پیش کیا ہے دنیا نے بغاوت کی ہوئی۔ ایک نظام اس کے مقابلے میں آیا، کمیونزم، کہ مطلب یہ ہے کہ سب برابر ہیں، سب برابر ہیں اور سب کو برابر دینا ہے۔ فیل ہوا کہ نہ ہوا؟ رشیا علمبردار تھا نا، اور اس نظام کو لانے کے لیے کتنا ظلم ڈھایا تھا انہوں نے، کروڑوں انسانوں کو گھسیٹا، مالداروں کو رسیاں باندھ باندھ کے گھسیٹا تھا، لیکن چلا۔ جو غیر فطرتی چیز ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چلتی۔ 70 سال گھسیٹ گھسیٹ کے کچھ کیا، آخر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ملک بھی ٹکڑے ہوا، نظام بھی ٹکڑے ہوا۔ ہو کب سکتا ہے؟ تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ دولت سب کی مشترک ہے،
سب کی مشترک ہے، اور جو حکومت ہے وہ اس کو تقسیم کرے گی، کمائیں گے سب، تقسیم حکومت کرے گی۔ یعنی چند آدمی ساری لوگوں کی محنت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں کوئی محنت کرے گا؟ آپ بتائیے، کہ جس کو صرف روٹی ہی ملنی ہے، جس کے آپ بچت کی تصور نہیں ہے، کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میں نے تو روٹی کھانی ہے، تو وہ کیا کام کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو غیر فطرتی چیزیں اللہ نے صلاحیتیں تقسیم کی ہیں، ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق ملنا چاہیے، تو وہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، ہاں جی میں اتنی محنت کروں گا اتنا حاصل ہوگا، محنت کرے گا نا۔ اور جو کہے گا کہ مجھے بھی $10 ملنے ہیں، اس کو بھی ملنے ہیں، اس کو بھی ملنے ہیں، وہ کہ میں اتنا ہی کام کروں گا پھر جتنے مجھے ملنے ہیں۔ تو غیر فطرتی نظام کبھی نہیں چلا کرتا۔ چلو ٹھیک ہے، برسوں تک چلا آخر ٹھپ ہو گیا، اور جن ملکوں میں اب بھی چل رہا ہے تھوڑا بہت وہ بھی ٹھپ ہو جائے گا۔ دوسرا ہے ان ملکوں کا نظام جن میں ہم بستے ہیں، لوگ بڑی تعریف بھی کرتے ہیں، یہاں مکمل آزادی ہے، جتنا کماؤ، جہاں سے کماؤ، جیسا کماؤ، جیسا خرچ کرو، کوئی پابندی نہیں، صرف ٹیکس دو، ٹیکس دو اور تمہیں لائسنس مل جائے گا، جوئے کا بھی، شراب کا بھی، زنا کا بھی، ٹھیک ہے، جو چاہو جہاں سے چاہو کماؤ، جتنا چاہو کماؤ، اور خرچ کرنے پہ بھی کوئی پابندی نہیں، جتنا چاہو جہاں چاہو خرچ کرو۔ یہ کیپٹلزم ہے، یہ بھی غیر فطرتی ہے۔ فی الحال تو چل رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی ٹھپ ہو جائے گا۔ پہلے اس کا علم بردار تھا برٹش، تو وہ پھولا ساری دنیا پہ چھا گیا، اتنی بڑی وسیع حکومت ہوئی کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن بالآخر 200 سال پھولا 200 سال کے بعد ایسا سکڑا کہ وہ انگلینڈ کے جزیرے میں آ کر، انگلینڈ کے جزیرے میں، دیکھا یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب جو اس کی جگہ کھڑے ہو کر وہ پھیل رہے ہیں، تو ان کا وقت بھی آئے گا کہ ایک وقت یہ بھی اسی نظام کی وجہ سے سکڑیں گے، اس لیے کہ غلط چیز سال چلے گی، 200 سال چلے گی، 300 سال چلے گی، آخر وہ ختم ہوگی۔ لیکن جو فطرتی نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے وہ چلتا رہے گا، اگرچہ اس وقت کہیں دنیا میں وہ چلتا ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن جب وہ آئے گا تو وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اور وہ نظام یہی ہے کہ حقوق جو ہے نا وہ سب کے مساوی ہیں، لیکن محنت مساوی نہیں، دولت مساوی نہیں، اللہ نے جس میں مساوات نہیں رکھی، نہ لوگوں کے قد و قامت میں، نہ ان کے علم و ہنر میں، نہ ان کے زہد و تقوی میں، ہر چیز میں فرق ہے۔ تو اللہ دولت دینے میں بھی فرق رکھا ہوا ہے، یہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں بنیادی ضرورتیں وہ ہر ایک کی پوری ہونی چاہیے، جس کا دنیا نعرہ تو لگاتی ہے لیکن آج تک وہ دے نہیں سکی۔ نعرہ تو لگاتے ہیں، اور نعرہ میں کیا؟ روٹی کپڑا اور مکان مانگتا ہے ہر انسان، بلکہ روٹی کپڑا اور مکان ہی نہیں، بلکہ اسلام کچھ اور چیزوں کی بھی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان، علم، صحت، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی علم کی ذمہ داری بھی دیتا ہے کہ ہر آدمی کو نیک بد، اچھے برے کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، اپنے اللہ کے بندوں کے حقوق کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اتنا علم بھی ہر آدمی کو مہیا ہونا چاہیے، اس کو اتنا ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے اور حقوق کو پہچانے، اللہ کے کیا ہیں، بندوں کے کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں۔
اس کو اسلام نے اس کو بھی لازمی کیا ہر آدمی کے لیے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پہ یہ علم حاصل کرنا فرض ہے نماز کی طرح۔ اچھا، علم کے لیے، عمل کے لیے صحت بھی ضروری ہے، لہذا ہر آدمی کو علاج معالجے کی سہولت بھی حاصل ہونی چاہیے، اس کی بھی ذمہ داری ہے، سمجھے بات؟ اور کوٹھی نہیں، پکا مکان نہیں، لیکن گرمی سردی سے بچنے کے لیے جھوپڑی ہی صحیح، لیکن ہر آدمی کو سر چھپانے کی جگہ میسر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اعلیٰ نفیس لذیذ کھانے نہیں، مگر ہر آدمی کو 2 وقت اتنا کھانا ملنا چاہیے کہ اس کی کمر سیدھی رہے اور وہ کام کاج کے قابل ہو، اس کو پینے کے لیے صاف ستھرا پانی بھی ملنا چاہیے، صرف روٹی نہیں، پانی بھی۔ بیمار ہو جائے تو اس کو علاج معالجے کی سہولتیں بھی ہونی چاہیے، ٹھیک؟ اور کپڑا گرمی سردی کے لیے نفیس اعلیٰ قیمتی نہ صحیح، لیکن گرمی سردی سے بچنے کے لیے اس کے پاس کپڑا بھی ہونا چاہیے۔ یہ اسلام اس کی ذمہ داری لیتا ہے کہ جہاں اسلامی گورنمنٹ قائم ہوگی تو وہاں باشندوں کو یہ چیزیں ضرور حاصل ہوں گی۔ حکومت ذمہ دار ہے، حکومت ذمہ دار ہے، لیکن کیا یہ ذمہ داریاں دنیا کا کوئی ملک بھی پوری کر رہا ہے؟ کوئی بھی، نہ مسلم نہ غیر مسلم۔ لیکن اللہ نے جو روزی تقسیم کی ہوئی ہے وہ اتنی اللہ تقسیم کرتے ہیں جو اگر منصفانہ طور پہ تقسیم ہو تو کوئی شخص بھوکا نہیں رہ سکتا، کوئی پیاسا نہیں رہ سکتا، کوئی بیمار نہیں رہ سکتا، کوئی ننگا نہیں رہ سکتا، کوئی بغیر علم کے نہیں رہ سکتا اگر اس کو مساوی تقسیم کیا جائے۔ لیکن یہاں وہ چیز نہیں ہے، لوٹ کھسوٹ کا دور ہے، جس کے ہاتھ میں جتنا آئے وہ لے کر اڑ گیا، اس کی مرضی ہے جہاں چاہے خرچ کرے۔ تو اسلام خرچ پہ بھی پابند لگتا ہے کہ غلط جگہوں میں خرچ نہیں کرنا، میں پوچھوں گا کہ کہاں خرچ کیا، اور غلط ذرائع سے آمدنی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ پابندی ہو کہ آمدنی بھی ٹھیک ہو، خرچ بھی ٹھیک ہو، تو پھر یہ اونچ نیچ رہے گی، اتنی اونچ نیچ رہے گی۔ پھر جب آمدنی کے بھی ذرائع ٹھیک ہوں، خرچ کے بھی ٹھیک ہوں، پھر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں باقاعدہ حقوق ادا کیا جائے، آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل بالوالدین احسانا۔ ماں باپ سے لے کر اللہ نے سارے انسانوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے محنت کی، آپ نے کمایا اور آپ نے سمجھا کہ اب میرا ہی ہے سب کچھ اور کسی کا حق نہیں۔ فرمایا تیری محنت میں سب کے حق ہیں۔ آت کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کا اس کا حق پہنچا، اس کو نہیں آنا چاہیے مانگنے کے لیے، آپ ان کے گھر پہ جا کر پہنچاؤ، اور اس پر احسان نہیں رکھو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ اچھا ہوا کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کا حق میری محنت میں رکھا اور آپ نے یہ قبول کیا، یہ آپ کا حق میرے پاس ہوتا میرا سارا مال خراب تھا، پکڑ دھکڑ ہوتی، تیرا حق دے کر میں فارغ ہو گیا، تیرا شکریہ۔ اس میں کتنا پیار ہوتا اس غریب کی، لو جی میرا حق سمجھ کے لایا ہے، میرا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اور یہاں تو کوئی اپنا حق لینے کے لیے جائے تو آگے دھتکار دیتے ہیں، دان تان کرتے ہیں، یا تھوڑا بہت دے کر پھر احسان جتاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ خیر یہ لمبی بحث میں دوسری طرف نکل گیا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اونچ نیچ رکھی ہے، انبیاء ہوں ان میں بھی، انبیاء میں غریب بھی ہیں، انبیاء میں امیر بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیے، کنگ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، جس کی حکومت کی مثال ہی دنیا میں نہیں ہے،
نہ قیامت تک ہوگی۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، کنگ ہیں، نبوت بھی ہے، کنگڈم بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، امت کے نبی بھی ہیں، امت کے لیڈر بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، تکیہ بھی پاس نہیں ہے، پانی پینے کے لیے پیالہ بھی نہیں ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو دیکھیے، زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، بڑھئی کا کام کرتے ہیں، کارپینٹر کا کام کرتے ہیں، غریب ہیں۔ تو اگر یہ کوئی اللہ کے ہاں اونچا معیار ہوتا تو سب نبی کنگ ہوتے، یا کنگڈم کوئی بہت بری چیز ہوتی تو سب، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ چیزیں میں نے برتری یا کمتری کے لیے نہیں رکھی، یہ اپنی حکمت کے مطابق رکھی ہیں۔ تو درمیان کے لیول کے لوگ بھی رکھے ہیں انبیاء کرام میں۔ ایوب علیہ السلام بڑے دولت مند تھے، بادشاہ تو نہیں تھے لیکن بہت دولت مند تھے، یعنی اتنی صرف ایوب علیہ السلام کی اتنی زمین تھی کہ 500 جوڑی بیل اس میں ہل چلاتے تھے۔ ٹریکٹروں کا زمانہ تو نہیں تھا نا، بیل تو 500 جوڑی ان کی اپنی تھی بیلوں کی۔ تو جو 500 جوڑی ہل چلائے گی تو چلانے والے کتنے ہوں گے؟ 500 نوکر بھی تو ہوں گے نا، نوکر اور غلام بھی 500 جو کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، پھر جو ریوڑ چلانے والے ہوں گے وہ تو دیکھو اللہ کا نبی ہے، اتنی دولت ہے اس کے پاس، بادشاہ نہیں ہے۔ تو ساری مثالیں اللہ نے رکھی ہیں کہ دیکھو یہ دنیا جو میں نے بنائی ہے یہ ایک الگ نظام ہے، اس میں نے یہ نہیں کہ اپنوں کو دیا غیروں کو نہیں دیا، غیروں کو دیا اپنوں کو نہیں دیا، فلانے کو دیا فلانے کو نہیں دیا، نہیں، اس میں ساری مثالیں ہیں۔ تو انّ بعبادی خبیر بصیر، اللہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ حوصلے بھی اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں، حوصلے بھی کہ اس کو میں اتنا دوں گا تو بھی پھٹے گا نہیں، اور جس کا حوصلہ اتنا اس کو ڈھیروں سارا دے دوں گا یہ تو ہاں۔ تو اللہ نے جتنا حوصلہ پیدا کیا اتنا ہی وہ دیتے بھی، اتنے ہی دیتے بھی، کیونکہ اپنے بندوں سے باخبر ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، دیکھو اللہ ہی وہ ذات ہے جو بارش نازل کرتا ہے، بارش برساتا ہے، من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب تو بارش نہیں برسے گی، اب تو فصلیں ضائع ہو جائیں گی، محنت رائے گاں جائیں گی، قحط پڑ جائے گا، روتے دھوتے ہیں بیچارے کسان، جی اب تو بارش نہیں برسے گی۔ اللہ اچانک بارش برسا دیتا ہے، ينزل الغیث من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کہ وہ نا امید ہو جاتے کہ اب نہیں برسے گی۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کی بارش سب پہ پھیلا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ اور وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ ہی سب کے دوست ہیں، کارساز ہیں، اور اللہ تعریف والے ہیں۔ اللہ بارش ہی نہ برسائے تو سارا نظام ٹھپ ہوگا کہ نہیں؟ ہاں، یہ سارا کر و فر کیا ہے؟ کہتے نا پیٹ نے پئیاں روٹیاں تے سب گلاں کھوٹیاں، کہتا روٹی اگر نہ ملے نا تو سب کر و فر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کروڑ پتی ہوگا تو کیا کرے گا؟ سارا دار و مدار تو روٹی پانی پر ہے۔ روٹی پانی کہاں سے آتا ہے؟ کارخانوں سے، جی اللہ زمین سے پیدا کرتے ہیں، اور پیدا کرتے ہیں زمین خدا کی، بارش اللہ کی، سورج اس کا۔ اگر وہ زمینی کو سکیڑ دے، آپ کے دانے پڑے رہے اس میں، بارش نہ برسائے، کیا پیدا ہوگا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ سارا سب کچھ رہ جائے گا، کسی کی کام کوئی چیز کام آئے گی؟ کچھ نہیں، جی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ذرا ہوش کرو، جن چیزوں پہ تم مغرور ہو یہ تمہیں بچائیں گی۔ دانیال علیہ السلام کے زمانے کا شاید ایسا کوئی مجھے یاد پڑتا ہے، کوئی واقعہ میں نے دیکھا تھا،
کوئی بادشاہ تھا، یعنی بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا. پہلے زمانے میں بڑے ظالم لوگ گزرے ہیں. بڑا ظالم کوئی بادشاہ تھا، ظلم کی اس نے انتہا کر رکھی تھی. اللہ بھی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، کر بھائی کرتے 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 ظلم کی وجہ سے سب پبلک بھاگ گئی دوسرے ملکوں میں. اب تنہا رہ گیا، کوٹھی بھی ہے، سب کچھ ہے. اب جب کسان نہیں ہوں گے، مزدور نہیں ہوں گے، ملازم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ جو کچھ جمع کیا تھا وہ کھاتے 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 وہ بھی ختم ہو گیا. اب پریشان بیٹھا ہے کیونکہ اناج نہیں رہا، اور زر و جواہر پیسوں ان کے تو انبار لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ظلم کر کر کے ٹیکس لے لے کر اس نے تجوریاں بھری ہوئی تھیں. اب ادھر جاتا ہے تو تجوری تو بھری ہوئی ہیں، ادھر دیکھتا ہے تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بہت پریشان ہوگا. سونا اور یہ تو کھا نہیں سکتا. یہی بات ہے نا، یہی تو بات ہے نا. کھانا کا روٹی چاہیے، اس کے لیے روٹی چاہیے نا بھائی. خشک، اور اس کو اب پتہ چلا کہ آج خشک ٹکڑا ہوتا جان بچانے کے لیے تو وہ ساری تجوریوں سے وہ اچھا تھا. یہ سب کوئی لے جاتا، لیکن حال یہ تھا کہ کوئی ہے ہی نہیں، نہ کچھ آتا اس کی طرف. تو سب ختم ہو گیا. تو پھر اب زندگی کے آخری دن، تو جس کے پاس تلوار تھی وہ بھی کہیں سونے کی تلوار تھی، اس پہ پھر اس نے کچھ لکھایا. پھر نصیحت کی بات لوگوں کو سکھائی کہ دیکھو میں بھی ایک بادشاہ تھا اس پورے ایریے کا، پبلک تھی، لیکن میں نے ان کے حقوق ادا نہیں کی، ان کے ظلم کرتا رہا، سمیٹتا رہا. آخر وہ لوگ تنگ آ کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے. پھر یہ کہ میرے پاس جتنے اناج کے خزانے تھے وہ ہوتے وہ سب ختم ہو گئے. اب یہ کہ میرے پاس کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں، مال و دولت کے تو انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں. اب میں مر رہا ہوں بھوک سے. یہ لکھ کے اپنے پاس رکھا اور لیٹا اور مر گیا. کہ لوگوں، اگر دولت آدمی کو بچاتی تو میرے پاس سال کے لیے پڑی ہوئی تھی، لیکن وہ کسی کو نہیں بچا سکتی. آدمی بچتا ہے تو غذا سے بچتا ہے، 2 روٹی سے بچتا ہے. تو یہ حال ہے. لیکن پھر بھی اس طرف نہیں. اللہ ہوا بند کر دے تو سانس رک جائے، ختم. اللہ پانی برسانا بند کر دے تو پیاس، زمین سے کچھ پیدا نہ ہو تو کیا رہے گا؟ اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے. اور یہ ہے کہ سرمایہ اکٹھا کرنا ہے، پیسے اکٹھے کرنے، مکان بنانے. کیا اس کو چاٹو گے؟ پھر بعد میں گاڑی لینی، اس کو چاٹو گے بعد میں؟ جو چیز ہے جس پہ تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے وہ تو تمہارے کنٹرول میں نہیں، نہ زمین نہ آسمان. نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو بارش برساتا ہے، اس کے بعد کے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں بارش سے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. وہ ولی الحمید ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا. یہ ساری مخلوق کائنات حد نظر تک، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، دائیں بائیں دیکھو، کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. وما بث فیہما من دابہ، اور جو پھر اس کائنات کے اندر میں جو اللہ نے جانور پھیلا رکھے ہیں. دابہ زمین پہ چلنے والی ہر چیز، کیڑے مکوڑے سے لے کر انسانوں جنات تک. جی اس میں اللہ نے کیا ہے؟ ایک بہت بڑی مخلوق بسا رکھی ہے زمین آسمان کے درمیان. فضاؤں میں پرندے دیکھو، جنگلوں میں درندے دیکھو، جی، اور سمندروں میں دیکھو، خشکی پہ کیڑے مکوڑے دیکھو. وَهُوَ عَلَىٰ جَمِيعٍ اِذَا یَشَاءُ قَدِیرٌ. اب تو اللہ نے سب کو پھیلا دیا ہے. انسان بھی دیکھے کتنے پھیلے ہوئے ہیں، کتنے ملک بھرے ہوئے ہیں. آج یہ سب کائنات پھیلی ہوئی ہے، لیکن اللہ ان کو جمع کرنے پر بھی جب چاہے قادر ہے. جب چاہے سب کو اکٹھا کر لے. آج سب کو پھیلایا ہوا ہے، جب چاہے گا ان کو اکٹھا کر دے گا. جو پھیلا سکتا ہے وہ
تو قیامت کا دن آئے گا جب اللہ سب کو اکٹھا کر دیں گے، اگلے پچھلے سارے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک اپنا قاعدہ قانون بتاتے ہیں کہ تمہیں جو بھی مصیبت، چھوٹی بڑی مصیبت پہنچتی ہے، چھوٹی مصیبت جن کانٹا چبھتا ہے، بڑی مصیبت جیسے کینسر ہو جاتا ہے، مطلب کہ مختلف امراض، بیماریاں، تو یاد رکھو فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ چھوٹی سے بڑی تک کوئی بھی مصیبت، تکلیف، ذہنی پریشانی ہو، جسمانی دکھ ہو، جی روحانی بے چینی ہو، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے چھوٹی بڑی، وہ خود تمہارے عمل کا نتیجہ ہے۔ کوئی نہ کوئی عمل ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کی پاداش میں یہ آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے لوگ تین طرح کے ہیں۔ ایک ہیں اللہ کے نیک اور صالح بندے، انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، ٹھیک۔ ایک ہیں جو اللہ کے قانون سے مستثنیٰ ہیں، جن پہ خدا کا قانون لاگو نہیں، نابالغ، جتنے بھی نابالغ ہیں چھوٹے بچوں سے لے کر، ایک وہ ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بالکل معصوم گناہوں سے، انبیاء یا جن کے گناہ نہ ہونے کے برابر ہیں، جیسے اولیاء، صلحاء وغیرہ۔ اچھا، اور ایک ہم جیسے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا یہ قانون کیا تینوں کے لیے ہے؟ نہیں، یہ بیچ کے طبقے کے لیے ہے، اوپر والے ادھر والوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی ان کو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، بلکہ ہم سے کہیں زیادہ۔ انبیاء کو تو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی نا، شہید بھی کیے گئے، اس طرح صلحاء دیکھو، اور شہید لوگ دیکھو، شہید بھی ہوتے ہیں۔ تو تکلیفیں ان کو ہم سے زیادہ پہنچتی ہیں۔ تکلیفیں معصوموں کو بھی لگتی ہیں، بیماریاں، دکھ، تکالیف، لیکن ان کو یا ان کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ کسی گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ ادھر تو گناہ نہیں ہے، ادھر بچے بھی بے گناہ ہیں، غیر یہ بھی بے گناہ ہیں، تو ان کو پہنچنے والی مصیبت بما کسبت نہیں، ان کو پہنچنے والی مصیبتیں بھی بما کسبت نہیں ہیں۔ ہاں جو بیچ کا طبقہ ہے، نیکی بدی والا، ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے بما کسبت، بما کسبت، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو کیا پہنچتی ہیں؟ ان کو پہنچتی ہیں رفع درجات کے لیے، کسی گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ اللہ تکلیف میں ڈال کر ان کے درجات کو اور بڑھاتے ہیں، وہ اس تکلیف پہ صبر کرتے ہیں، ان کا درجہ اور بڑھتا ہے۔ اس طریقے سے یہ نیچے والے جو ہیں نا، تو ان کے بھی آخرت میں تکلیف سے درجات ہوں گے، گناہ تو ہے نہیں ہے، لیکن جو گناہ گار ہیں ان کی تکالیف گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تو ایک قاعدہ بتایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ پر میں تکلیف بھی نہیں پہنچاتا، ہر گناہ پہ پکڑ بھی نہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہ تو میں معافی کر دیتا ہوں، ان پہ تو پکڑتا ہی نہیں۔ یہ تو کہیں کہیں کسی گناہ پر میں پکڑتا ہوں، تکلیف پہنچاتا ہوں، ورنہ بہت سارے گناہ جو لوگ کرتے ہیں اس پہ تو میں پکڑتا ہی نہیں۔ اگر ہر گناہ پہ اللہ پکڑنے لگ جائے تو کوئی بچے گا نہیں پھر۔ جیسے دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کیے پہ پکڑے تو زمین پہ کوئی چلتی ہوئی چیز تمہیں نظر نہ آئے۔ یعنی لوگوں کو اگر ان کے ہر گناہ پہ پکڑے تو اتنے گناہ ہیں کہ مٹ جائیں لوگ مٹیں گے تو پھر ہر چیز مٹ جائے گی، لوگ مٹیں گے تو ہر چیز مٹ جائے گی، لیکن ایسا نہیں کرتا کہ ہر گناہ پہ پکڑوں، کسی گناہ پہ پکڑتا ہوں۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں جو میں کرنا چاہوں مجھے عاجز نہیں بنا سکتے۔
میں کوئی کام کرنا چاہوں تم روک نہیں سکتے سارے مل کر، ٹھیک ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور کوئی مددگار بھی نہیں۔ اللہ جب پکڑنے چاہے تو ساری تمہاری طاقتیں ایک طرف پڑی رہیں گی اور تم میرے پکڑے ہوئے کو چھڑا نہیں سکو گے، ٹھیک ہے نا؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، کیوں نہیں اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، کیوں نہیں جب تمہارے کسی عزیز کی سانس اکھڑ کر حلقوم میں آتی ہے اور تم سارے چاروں طرف بیٹھے ہوتے ہو، دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارے ڈاکٹر بھی دیکھ رہے ہیں، تمہارے طبیب بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اب ہمارے بس میں بات نہیں ہے، تم بھی بیٹھے ہوتے ہو، تو سارے مل کے میں نے روح نکال کے یہاں لائی، تم ذرا واپس تو کرو، میں اس کی روح نکالنا چاہتا ہوں، تم سب مل کے اب واپس تو کرو نا۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ تَرْجِعُونَهَا، اس روح کو پھر واپس کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو کرو نا، ذرا کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے وہ بھی میں نے تمہیں دی ہے، لیکن جب میں کچھ فیصلہ کروں تو تمہاری ٹیکنالوجی پڑی رہے گی، مشینیں پڑی رہیں گی اور میں معاملہ کر لوں گا۔ تو یہ بات ہے، جو اللہ کرنا چاہے تو کوئی اللہ کو روک سکتا نہیں۔ پڑھنے ہو جی؟ اچھا پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں ہی میں سمندر میں بڑے بڑے جہاز پہاڑوں کی طرح چل رہے ہیں، تم تو کہتے ہو جہاز ہم نے بنائے اور مشینری اس کی انجن ہم نے بنائے اور اس میں گیس ہم نے ڈالی ہے، ہم چلا رہے ہیں، تم تو ہم کرتے ہو، لیکن لوہا تو میں نے پیدا کیا ہے، الومینیم تو میں نے پیدا کیا ہے، جوڑنے کے لیے یہ دماغ تو میں نے دیا ہے، ہاتھ پاؤں میں نے دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، تیل زمین سے میں پیدا کر رہا ہوں، اور دعویٰ تمہارا یہ کہ ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے تم نے کیا ہے، لیکن یہ میری قدرت کی نشانی ہے، اس کو سمجھو میری قدرت کی نشانی ہے۔ آج تو ترقی کر کے تمہارے جہاز اتنے بڑے لاکھوں ٹن کے بن گئے، لاکھوں ٹن سامان ڈھوتے ہیں، وزن بھی ان کا لاکھوں ٹن کا ہے، لیکن شروع میں تو لکڑی کے کشتیاں ہوتی تھیں، پھر انجن بھی نہیں ہوتے تھے، چپو سے چلتی تھیں، بادبان اوپر باندھے ہوتے تھے، ہوا، وہ ہوا کون ان کے لیے سیدھی کرتا تھا منزل کی طرف؟ ہوا ذرا رک جاتی کشتی کھڑی ہوتی، کیونکہ انجن تو تھا نہیں اس میں تو اس کے زور سے چلتی، چپو کتنا چلاؤ گے؟ یا ہوا مخالف طرف سے چلتی تو ہمیں کشتی خود بخود یو ٹرن ہو جاتی تھی۔ اب چلو وہ بات نہ صحیح، ٹھیک ہے نا، اب تو انجن کے زور سے چلتی ہیں، لیکن پھر بھی کیا آپ کے جہاز ڈوبتے نہیں ہیں سمندر میں؟ جب میں بھنور میں پھنسا دوں پھر نکال کے دکھاؤ، تو کتنے بڑے بڑے جہاز ہیں، واقعی دور سے دیکھو سمندر میں تو جیسے ٹیلا کھڑا ہے، ایک پہاڑ کھڑا ہے، جی فرمایا یہ میری ہی قدرت سے چل رہے ہیں، میری قدرت سے ہی یہ بنائے گئے ہیں، یہ صلاحیتیں میں نے دی، یہ مٹیریل میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ ان یشاء یسکن الريح، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک لے تو فیظلن رواکد علی ظہرہ، تمہارے جہاز سمندر کی پیٹھ پہ کھڑے ہو جائے۔ اللہ اپنی ہوا کو روک لے، جیسے بادبانی کی وہ کھڑے رہیں گے، تو ہوا بھی اللہ کے وہ چلاتے ہیں، سیدھ پہ چلاتے ہیں تو منزل پہ پہنچتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان بڑے بڑے جہازوں کے چلنے میں بھی اللہ کی قدرت کی بہت نشانیاں ہیں، ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے بندے کے لیے بڑی نشانیاں اس کے اندر۔
وہ بھی دیکھ کے کیا کہے گا، واہ واہ کیا اللہ کی قدرت ہے۔ سورہ رحمان میں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، ابھرے ہوئے یعنی سمندر میں پہاڑوں کی طرح ابھرے ہوئے اللہ کی نشان ہیں پہاڑ یعنی جہاز۔ جی تو یا اللہ ہوا روک کے تمہاری کشتیوں کو کھڑی کر دے، او یوبقہن، یا ان کو ڈبو دے، ڈبو دے مطلب کہ بھنور میں پھنسا دے اور موجیں چڑھا دے اس کے اوپر۔ تو سمندر میں بھی جب موجیں اٹھتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہیں پھر، تو ان کو ڈبو دے بما کسبو، لوگوں کے عمل کی وجہ سے۔ پتہ ہے نا سمندر میں جب جہاز چلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں لوگ اس میں، جو سمندر میں پسنجر جہاز چلتے ہیں لوگ اس میں ہوتے ہیں، یا جو اس میں عملہ ہوتا ہے، شرابیں پی جاتی ہیں، ناچ گانے اس میں ہوتے ہیں، ذرا خدا کا خوف نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس جگہ میں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، جانے دو، پھر بھی پار لگا دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ کا غصہ آتا ہے تو ڈبو بھی دیتا ہے، ڈبو بھی دیتا ہے، کئی جہاز ڈوبے۔ او یوبقن بما کسبوا، یا لوگوں کے عمل کی وجہ سے اللہ ان کو غرق کی قدر ڈوب دے۔ وَيَعْفُو عَنْ، پھر بھی کہتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ کثیر، لیکن اللہ بہت سے گناہوں کو جانے دیتے، چھوڑ دو، رہنے دو، چھوڑ دو، معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ معافی دنیا تک ہے، آگے تو معافی نہیں ہوگی۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، جی اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں یعنی نہیں مانتے، جھگڑا کرنا مطلب نہیں مانتے، ہماری آیت کو نہیں مانتے، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے پھر کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ جب ہم ان کو شکنجے میں لیں گے، پکڑیں گے، پھر بچنے کی جگہ ان کے پاس نہیں ہوگی۔ لیکن ہم تحمل کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، کہتے ہیں جانے دو جانے دو، وہ بھی مغرور ہیں کہ کوئی ہمیں پکڑتا نہیں ہے۔ نہ جا اس کے تحمل پر، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ پکڑتا تو بہت دیر سے ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ جی اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جس چیز پہ اتنا مغرور، متکبر، اتنی بڑائی کرتا ہے، میں تجھے بتاؤں کہ وہ چیز ویلیو کیا رکھتی ہے، کیا ویلیو اس کی۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ تم کو دیا گیا ہے، جو کچھ تم کو دولت دی گئی ہے، اقتدار دیا گیا ہے، صحت دی گئی ہے، جو بھی تم کو علم دیا گیا ہے، ہنر دیا گیا ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے، یہ سدا بہار نہیں ہے۔ فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا میں استعمال کا تھوڑا سا سامان ہے، اس دنیا کی زندگی کو چلانے کے لیے تھوڑا سا سامان ہے۔ متاع کہتے ہیں تھوڑے سے سامان کو، تھوڑا سا، یہ آگے نہیں جائے گا، ساتھ اگلے جہان کو بنانے کے لیے نہیں ہے۔ کوئی اقتدار ساتھ لے کر گیا ہے، کوئی مال لے کر گیا ہے، لے تو جاتے ہیں، صندوق ساتھ بھی دفن کرتے ہیں، ہاں جی، لیکن ان سے کچھ بنا ہے آگے؟ صندوق تو پڑے ہوئے ہیں قبر میں ساتھ، لیکن خود کی لاش بھی نہیں ہے، اور لے کر کیوں جاتے ہیں؟ کہتے جی آگے مزے اڑائیں گے، یعنی اتنے احمق ہیں، اور یہ حکمران ہیں۔ جی میں چائنا کی ہسٹری پڑھی تھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے قدیم بادشاہ، ایک نہیں، اب تو چائنا ایک کئی حکومتیں تھیں وہاں، تو ان کے جو پرانے بادشاہ تھے ان کا نظریہ یہی ہوتا تھا، تو ان کی بہت بڑی بڑی وہاں قبریں ہیں، اور ان قبروں کے ساتھ پتہ نہیں کتنا سرمایہ بھی انہوں نے دفن کیا ہوا ہے،
اور یہ آج کل کے احمق ان کو نکالتے بھی نہیں ہیں. یعنی انہوں نے جتنا کمایا ہوتا تھا نا وہ کہتے تھے اس کو ہمارے ساتھ دفن کر دینا، یہ آگے کام آئے گا. تو ایسے احمق لوگوں دنیا میں حکومت کر کے گئے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ جو حکومت کرتے ہیں وہ بڑے عقل مند ہیں، ایسے احمق. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ متاع دنیا ہے، جب تک زمین کے اوپر ہو اس سے فائدہ اٹھا لو، آگے یہ کام دینے والی چیز نہیں. آگے کے لیے کیا ہے کہ وہ آگے ہے، آگے کے لیے آگے ہے. وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے اگلے جہان کے لیے، خیرن، وہ اس متاع دنیا سے بہت اچھا ہے. جب جاؤ گے دیکھو گے تو کہو گے یہ تو کچھ تھا ہی نہیں، یہاں پر چیزیں تو یہاں ہیں. وہ ابقا، یہ فانی ہے، وہ ہمیشہ باقی بھی رہے گا. یہ فضول چیز ہے، نقلی چیز ہے، آرٹیفیشل ہے. وہ کھری چیزیں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، وہ ہمیشہ کا سرمایہ ہے، یہ چند برسوں کا ہے. لیکن وہ آگے کس کے لیے؟ آمنوا للذین آمنوا، وہ صرف اہل ایمان کے لیے. پھر وہاں یہ برابری دنیا والی نہیں ہوگی کہ تم بھی لو تم بھی لو. آگے نوازشیں صرف مومنوں پر ہوں گی، کافروں پہ نہیں. تو جو لوگ ایمان لائے وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ جنہوں نے بھروسہ کیا، چیزوں پہ بھروسہ نہیں کیا، وہ جہان ان کا ہے. جنہوں نے دنیا میں چیزوں پہ بھروسہ نہیں کیا، کس پہ کیا؟ اللہ پر. تو چیزیں استعمال تو ہم بھی کرتے ہیں نا، لیکن بھروسہ کس پہ ہے؟ چیزوں پہ. تو کافر کا بھروسہ بھی چیزوں پر ہے. یہ نہ ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. مومن کہتا ہے یہ خدا ہی نے زندگی کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، یہ نہ ہوئے تو اللہ کوئی اور اسباب پیدا کر دے گا. یہ نہ ہوئے تو اللہ کوئی اور اسباب پیدا کرے گا. وہ کہتے ہیں نہیں، یہی چیزیں ہیں، یہ نہ ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو وہ پریشان رہتا ہے، ان کو سنبھالو ان کو سنبھالو، یہ نہ ہوئی تو کیا ہو جائے گا. مومن کہتا نہیں، یہ اللہ نے برتنے کے لیے دی ہیں، یہ نہ ہوئی تو کوئی اور پیدا کر دے گا. اس لیے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. توکل. جی بس کر ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن آپ نے بس کرا دی. کہہ دوں؟ اچھا بیٹھے بھائی، کہہ دیتے ہیں ایک بات. توکل کا معنی بتانا چاہتا تھا. توکل کا معنی ہوتا ہے نا، اپنا کوئی کام کسی کے حوالے کرنا. اسی سے وکیل ہوتا ہے. یہ فلانا میرا وکیل ہے، کیا مطلب؟ میرا کیس لڑے گا، میں نے اپنا کیس اس کو دے دیا ہے، اب وہ جانے تے جج جانے. یہ نا توکل اسی سے کہ اپنا کیس کسی کے حوالے کر دینا. تو اللہ پر توکل کا معنی ہے کہ مومن اپنے معاملات اللہ کے حوالے سمجھتا ہے. یعنی مجھے اللہ نے جتنا کرنے کا کہا تھا وہ تو میں نے کر دیا ہے، باقی سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو توکل بھی فرض ہے نماز کی طرح، صبر بھی فرض ہے، توکل بھی فرض ہے. کوئی مومن اگر توکل نہیں کرتے کہتے یہ چیز ہے اور یہی ہے، وہ پھر مومن نہیں ہے. مومن کہتا ہے کہ یہ چیز اس چیز کے لیے اللہ نے ایک سبب کے طور پہ بنائی ہے، اللہ نے اس میں اثر پیدا کیا ہے، اس کے ہونے سے یہ کام ہو جاتا ہے. لیکن اللہ اگر وہ اثر اس سے نکال لے تو اس کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوگا. تو یہ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ اللہ نے اس میں اس کے لیے اثر ڈالا ہے. تو جو اثر ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے. یہ فرق ہے. کافر کہتا ہے نہیں، اس کے ہونے سے یہ ضرور ہوگا، اس کے ہونے سے یہ ضرور ہوگا. اچھا، تو اب دیکھیے یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے نا، اس میں ہر اچھائی برائی صحت بیماری کے لیے اللہ نے کوئی اسباب رکھے ہیں. آپ سخت سردی میں باہر جائیں، کپڑے کم پہنے ہوئے ہوں، سر ننگا ہو، کان وغیرہ، تو یہ اس کا سبب کیا ہے؟
کہ آپ بیمار ہو کے آئیں گے. سخت سردی میں لپیٹ کے نہیں جائیں، باہر چلے جائیں تو بیماری لگ سکتی ہے، یہ ایک سبب ہے. لیکن اللہ نہ لگائے تو نہیں بھی لگ سکتی. مومن کہتا ہے اللہ نہ لگائے اور اللہ سردی سے نکال دے. آگ جلاتی ہے، یہ سبب ہے. جی کافر کہتا ہے کہ آگ میں گئے تو بچ سکتے ہی نہیں. مومن کہتا ہے کہ آگ میں جلانے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، وہ نکال دے تو آگ جلتی بھی ہوگی، نہیں جلیں گے. ابراہیم علیہ السلام حضور کے امتیوں میں سے ایک امتی آگ میں کھڑا ہے، نہیں جل رہا. ٹھیک، یہ ہے. اچھا تو بات کریں اب یہ اسباب جو ہے نا، اسباب کسی چیز سے کوئی چیز ہو جائے، کسی چیز سے کوئی چیز ہو جائے. اسباب تین طرح ہیں. ایک تو ہیں اسباب قطعی اور یقینی، کہ اللہ نے کسی چیز کے لیے کسی کو سبب بنایا ہے اور وہ یقینی سبب ہے اس کے لیے، تو اس سبب کو چھوڑنا گناہ ہے. اگرچہ وہ سبب ہے پر اس کو اللہ نے یقینی بنایا اس کے لیے، اس کا چھوڑنا گناہ ہے. اس کا اختیار کرنا ضروری ہے اور یہ توکل کے خلاف نہیں. جیسے بھوک لگتی ہے، اس کے بھوک کے جانے کا قطعی اور یقینی سبب کیا ہے؟ کھانا. کھانا کھائیں گے بھوک چلی جائے گی. سب دنیا اس کو مانتی ہے کہ کھانا سبب ہے، یقینی سبب ہے بھوک کو ختم کرنے کا. پینا یقینی سبب ہے پیاس کے دور ہونے کا. اب کوئی کہتا ہے کہ یہ سبب ہے لیکن اس میں اثر تو اللہ نے رکھا ہے. میں نہیں کھاتا، میں خدا پہ توکل کرتا ہوں. میں نہیں پیتا، اللہ پہ توکل کرتا ہوں. تو ایسے یقینی سبب کو چھوڑ کے توکل کرنا گناہ ہے. اگر وہ بھوک پیاس سے مر گیا تو حرام موت مرا. وہ ایسا مرا کہ جیسے اس نے خودکشی کر لی. یا کوئی آدمی کہتا ہے کہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، چھری سے تھوڑا مرتا ہوں میں، اور وہ چھری گھومتا ہے یہاں، یا خود کو شوٹ کرتا ہے. بھائی چھری پیٹ میں مارنا یہ موت کا یقینی سبب ہے، اور شوٹ کرنا، دماغ میں گولی مارنا یقینی سبب ہے. وہ کہتا ہے نہیں، موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی نے خود کو شوٹ کیا توکل کر کے یا پیٹ میں چھرا گھونپا، حرام موت مرا. کیونکہ ان اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے اور توکل کر کے چھوڑنا یہ گناہ ہے. لمبا ہو جائے گا تو میں حل بس کرتا ہوں. یہ باقی یاد دلا دینا تو باقی اگلے پروگرام